Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to see how to add multiple items within an invoice at one time. What happens is there may be number of offers being given by a standard business or a company to its clients. And in that offer, they might be offering a number of items for a fixed price. Now, how to handle this? ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کسی سپر سٹور میں جائیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی پیکٹ میں وہ ایک سے زیادہ آئٹم یا ٹیپ سے باندھ کے رکھ دیے ہوتے ہیں یا اس کی پیکنگ ہی ایسی بنائی ہوتی ہے کہ اس میں مختلف قسم کے آئٹم ملے ہوئے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دودھ کے پیکٹ کے ساتھ کوئی بسکٹ یا کوئی بڑی بوتلوں کے ساتھ کوئی چھوٹی ڈرنک کی بوتل. اب ہماری انوینٹری میں اور ہماری پرائس میں یہ دونوں چیزیں علیحدہ علیحدہ مینشنڈ ہوتی ہیں، لیکن کیونکہ ہم فرام سیلنگ پوائنٹ آف ویو کسی پروموشن کے لیے کسی بھی وجہ سے ہم ان کو ایک دفعہ ہی سیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو کوشش کریں گے اور چاہتے بھی یہی ہے کہ ہمارے پاس بجائے اس کے کہ ہم یہ آئٹم بار بار ریپیٹ کریں اور لکھیں اور ان کی پرائسیں بھی بار بار لکھیں، کوانٹٹی لکھیں، ہم ایک ہی دفعہ اسے انٹر کریں اپنی انوائس پہ اور یہ ہمارا پورا کام جو ہم چاہ رہے ہیں وہ کر دیں. یعنی کہ ملٹیپل انوائس، ملٹیپل آئٹمس ڈالنے کی بجائے ہم ایک آئٹم سلیکٹ کریں اور ہمارے یہ ملٹیپل آئٹمس آٹومیٹکلی سلیکٹ ہو کے ہمارے پاس آ جائیں. یہ طریقہ کار ہمارے کوئک بکس میں اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک گروپ آئٹم بناتے ہیں. اسی طرح سے کوئک بکس ہماری بہت ساری مسائل خود بخود حل کرتا چلا جاتا ہے. آپ خود سوچیں کہ اگر کسی بھی سپر سٹور میں ایک نمائش لگی ہوئی ہو، کوئی بہت بڑی انہوں نے ڈسکاؤنٹ آفر دی ہوئی ہو، کوئی پروموشن لگائی ہوئی ہو اور بہت سارا کسٹمر وہاں آیا ہوا ہو اور ہمارے کاؤنٹر پہ ہمیں بہت سارے آئٹم بار بار ڈالنا پڑ جائے تو کتنی مشکل ہوگی. بجائے اس کے کہ ہم ایک آئٹم پکڑیں، اس آئٹم سے ہمارا انوینٹری بھی سیٹ ہو جائے، اسی آئٹم سے ہماری پرائس بھی سیٹ ہو جائے اور ہمارا کام بھی آسان ہو جائے. آج کے اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم گروپ آئٹم کیسے کریٹ کرتے ہیں اور اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس سے ہمیں انوائس بنانے میں کس طرح سے فیسیلیٹیشن ملتی ہے. تو لیٹس گو اوور ٹو کوئک بکس. کوئک بکس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر انوینٹری آئٹم جو ہم کریٹ کرتے ہیں وہ ہم لسٹ میں جا کے کریٹ کرتے ہیں، لیکن in this case what we are going to do is we are going to create a group item. بہت سی کمپنیاں اپنے ایسے مال جو کہ کم بکتا ہے اس کو نکالنے کے لیے اس طرح کی پروموشن نکالتی ہیں جس میں وہ سب سے پاپولر بکنے والا پروڈکٹ پلس سب سے کم پاپولر بکنے والا پروڈکٹ ملا کر ایک پروموشن کریٹ کر دیتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ یا کم بکتا ہو وہ ہم پروموشن میں کسی زیادہ بکنے والی چیز کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ اس میں ہمارے کم بکنے والی چیز بھی بک جاتی ہے. اس پروموشن کی آئیڈیا کے پیچھے یہ ہے کہ ہماری سیلز بڑھیں اور لوگوں کو بھی ایک نئی چیز متعارف کرنے میں آسانی ہو. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جب کہ ہم نے ایک انوینٹری سسٹم میں چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح کا ایک گروپ بنائیں اور اس کو انوائس میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے. یاد رہے کہ یہ جو گروپ ہم بنا رہے ہیں اس میں کافی سارے آئٹم بھی ہم ملا کے ایک گروپ بنا سکتے ہیں اور اس کی کوانٹٹیز جیسے ہم چاہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں. لیکن سب سے پہلے ہمیں جانا پڑے گا اپنے ہوم پیج کے اوپر، اور ہوم پیج کے اوپر جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں جو ہمیں چیز ڈھونڈنی ہے وہ ہے اپنی لسٹ جو کہ آئٹم لسٹ ہے. آئٹم لسٹ میں آپ کو جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ ہر قسم کے جو بھی ہمارا آئٹم جو ہم سیل کرتے ہیں وہ لسٹڈ ہے. ہم ایک نیا آئٹم کریٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہم سیل کریں گے، اور وہ آئٹم جو ہم کریٹ کرنے جا رہے ہیں اس کی ٹائپ جو ہم نے دینی ہے وہ ہے گروپ. یہ ہمارا ایک گروپ آئٹم بننے لگا ہے. اس میں ہمیں اس کا ایک نام اسٹینڈرڈ دینا ہوگا اور ہمیں بتانا ہوگا کہ اس گروپ کے اندر کون کون سے آئٹمز موجود ہیں. اب ہم نے لوگوں کو اپنے پاس راغب کرنے کے لیے یہ کہا ہے کہ ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں
ہم وہی چیز کا گروپ بنائیں گے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس کیونکہ کوئی بھی ریٹیل والی چیزیں اس طرح کی نہیں ہے، تو ہم کیونکہ کنسٹرکشن کمپنی ہے اس لیے ہم ایک سیمنٹ کا گروپ بناتے ہیں. اور اس گروپ میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ اس گروپ میں کیا کیا آئٹم ہوں گے. اس گروپ میں ہم نے وائٹ سیمنٹ اور پورٹ لینڈ سیمنٹ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں. ان کی کوانٹٹی بھی ہم اس طریقے سے ڈیفائن کریں گے جس طریقے سے ہم لوگ اسے بیچتے ہیں. لیکن فی الحال تھوڑی دیر کے لیے ہم ادھر کوئی کوانٹٹی نہیں ڈالتے، صرف ہم یہ گروپ بناتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا افیکٹ ہماری انوائس پہ کیا ہوگا. اس کی ریزن کیا ہے وہ اب آگے جا کے آپ کو کلیئر ہو جائے گی. گروپ ہم نے بنا دیا ہے، نام ہم نے رکھا ہے اس کا سیمنٹ، اور اس کے اندر دو آئٹم ہم نے ڈال دیے ہیں، وائٹ سیمنٹ اور آرڈنری پورٹ لینڈ سیمنٹ. یہ کہہ رہا ہے کہ سیمنٹ کا نام پہلے ہی سے ہمارے پاس موجود ہے جو کہ ہم نے بنایا تھا، تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں سیمنٹ گروپ. اب ہمارے پاس ایک سیمنٹ کا گروپ آ گیا ہے اور ہم نے اس کے اندر ڈیفائن کر دیا ہے کہ دو آئٹم موجود ہیں. آئیے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے لیے ہم سب سے پہلے جا کے ایک انوائس کریٹ کریں گے. جب ہم انوائس کریٹ کرنے لگتے ہیں تو وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس آئٹم کی انوائس بنانی ہے. ادھر ہم آئٹم چوز نہیں کریں گے، یہاں ہم گروپ چوز کریں گے، کوئی انوینٹری پارٹ نہیں. اور یہ جو گروپ ہے ہمارا وہ ہے سیمنٹ گروپ، اس کو ہم نے چوز کرنا ہے. جیسے ہی ہم اسے چوز کریں گے تو جو چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا وہ کلیئرلی اب آپ کے سامنے آ گئی ہے کہ دونوں آئٹمس جو اس سیمنٹ گروپ کے انڈر ہیں وہ دونوں ہمیں نظر آ گئے اور ان کی اپنی اپنی پرائسز جو ہم نے دی تھی سیلز کے لیے وہ بھی سامنے لسٹڈ ہو گئی. کیونکہ ہم نے ایٹ دا ٹائم آف ڈیفینیشن اس کی کوانٹٹی ڈیفائن نہیں کی تھی، اس لیے یہاں کوانٹٹی آٹو فل ہو کے نہیں آئی ہے اور ہم اپنی مرضی سے یہاں اس کی کوانٹٹی ڈال سکتے ہیں. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ عام طور پہ سب سے زیادہ بکنے والا جو سیمنٹ ہے وہ آرڈنری پورٹ لینڈ سیمنٹ ہے، تو اس کی کوانٹٹی ہمیشہ زیادہ ہوگی وائٹ سیمنٹ سے. جیسے ہی ہم نے اپنی کوانٹٹی فل کی ہمارے پاس انوائس کمپلیٹ ہو گئی ہے کیونکہ ہمارے پاس پہلے ہی سے پرائس موجود تھی. اسی طرح کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کمپنی بہت سارے ڈورز، ہینڈلز اور اس طرح کی چیزیں بھی بیچتی ہے جو کہ مٹیریل ہے آپ کا کنسٹرکشن میں استعمال ہونے والا، تو ہم نے اس کے بھی بہت سارے گروپس بنا کے اپنے پاس رکھے ہیں. تو ایک اور گروپ بھی ہم چیک کر لیتے ہیں جو ہم نے پہلے سے بنایا ہوا ہے. جیسے ہی ہم نے ڈور کا گروپ سلیکٹ کیا تو اس کے اندر جتنی چیزیں دی گئی تھیں ان کی تمام کی لسٹ آ گئی. اس میں جہاں جہاں ہم نے پرائس ڈیفائن نہیں کی ہے ہم اس کی پرائس ڈیفائن کر سکتے ہیں. اسی طرح جتنے ٹائپ کے چیزیں آپ آفر کرتے ہیں اپنے کلائنٹ کو اس کا ایک گروپ بنا لیتے ہیں. فیسلٹی یہ ہے کہ جب آپ گروپ استعمال کریں گے تو تمام چیزیں، تمام آئٹمس جو اس گروپ میں آنے چاہیے وہ ایک ہی وقت میں آپ کے پاس آ جائیں گے اور آپ کو بار بار انٹر نہیں کرنا پڑے گا. اسی طرح اس کی ایک اور مثال میں آپ کو دے دوں پریکٹیکل لائف میں. ہمارے پاس میڈیکل ٹیسٹنگ لیبز میں مختلف ٹیسٹ کے گروپ بنے ہوئے ہیں. اگر آپ بلڈ ٹیسٹ کروا رہے ہیں ایک قسم کا تو اس کے اندر بہت سارے آئٹم لسٹڈ ہیں. دوسرے ٹائپ کا آپ بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے یا کوئی اور ٹیسٹ کروائیں گے تو اس کے اندر اس کے سارے آئٹم لسٹڈ ہیں. تو آپ نے صرف ایک گروپ چوز کرنا ہے اور اس کے اندر جتنے ٹیسٹ ہونے ہیں ان سب کی ڈیٹیل آ جائے گی. تو یہ طریقہ کار بہت زیادہ مختلف قسم کے بزنس میں رائج ہے، صرف اور صرف آپ یوزر کو کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. یہی چیز اب ہمارے پاس یہاں بھی اویلیبل ہے کہ آپ ایک گروپ ڈیفائن کریں، اس میں تمام ریلیونٹ اور ریلیٹڈ اشیاء ڈال دیں اور اس کو ہم استعمال کر لیں. ہمیں بار بار اپنی انوائس فل نہیں کرنا پڑے گی. اچھا، فی الحال ہم اسے سیو نہیں کرتے اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ اگر جو ہم نے وہاں اپنی کوانٹٹیز نہیں ڈالی تھی اگر ہم ادھر کوانٹٹیز اپنی ڈالتے تو اس کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. ہم واپس اپنی آئٹم لسٹ پہ جائیں گے اور اپنے سیمنٹ کے گروپ پہ جائیں گے. اس وقت ہم یہاں اپنی کوانٹٹیز فل کر دیں گے اور ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو یوز دس گروپ اگین ود ان آر انوائس. اس وقت جب آپ وہ گروپ انووک کریں گے
تو آٹومیٹکلی جو ہم نے بائی ڈیفالٹ اس کی کوانٹٹیز رکھی ہیں وہ ہمیں اپنی انوائس پہ نظر آنے لگیں گی. چاہیں تو آپ اسے تبدیل کر لیں, لیکن یہ آپ کو پرومپٹ کرتا ہے کہ عام طور پہ جو لوگ جس ریشو میں یہ چیزیں لیتے ہیں وہ یہ ہے. تو ان شارٹ گروپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, گروپ آئٹم, کہ ہم ایک سے زیادہ آئٹم کو جمع کر کے ایک گروپ بنا لیں اور اپنی انوائس میں اس گروپ کو ریکال کریں جس کے ساتھ ہی تمام آئٹمز ایسوسیٹڈ آ جائیں گے. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی ڈور کی بات کریں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ ڈور کے ساتھ نہ صرف ایک پورا دروازہ آئے گا بلکہ اس کا ڈور کا فریم آئے گا, اس کے ساتھ اس کا لاک آئے گا, اس کے ساتھ اس کی کی آئے گی, اس کے ساتھ اس کا چٹخنی آئے گی. یہ ساری چیزیں ملا کر ایک ڈور کا سیٹ بن جاتا ہے. جہاں بھی ہم کوئی آئٹمس کا سیٹ بنانا چاہیں گے ہم استعمال کریں گے گروپ کا فیچر ود ان کوئک بکس. I hope you understand the facility that QuickBooks provides you in devising these sets of items which you can sell in one go and use within an invoice. جب بھی ہم اپنے آئٹمس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کسی گروپ میں یا کسی سیٹ کی صورت میں اپنے پاس اسٹور کرتے ہیں تو ہمیں ایک گروپ ڈیفائن کرنا پڑتا ہے ود ان کوئک بکس. اور کوئک بکس کے جو گروپ کا کانسیپٹ ہے وہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ کسی قسم کا بھی آپ سیٹ بنانا چاہیں جس میں ایک سے زیادہ مختلف قسم کے آئٹمز ہوں, ان کو کمبائن کر کے ہم بنائیں تو وہ ایک گروپ کہلاتا ہے. اور فیسیلیٹیٹ ہمیں ایسے کرتا ہے کہ اگر وہ بہت زیادہ کوئی چیز بک رہی ہے کوئی گروپ کی صورت میں تو ہمیں بار بار تمام آئٹمز ان کی تمام کی کوانٹٹی انٹر نہیں کرنا پڑتی. ہمیں ہمارے یوزر کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے سسٹم کہ وہ ایک دفعہ گروپ کا نام ڈالے, اس کی پوری جو سیٹ اپ کی سیٹ کی کوانٹٹی ہے اور آئٹمز ہیں وہ لسٹڈ ہوتے ہیں. آل یو ہیو ٹو ڈو از آپ اس کو اوکے کریں اور سیل کر دیں. تو دس از ہاؤ گروپ آئٹمز ورک ود ان کوئک بکس. تھینک یو.